نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم۔ معزز سامعین، آج ہمارا یہ پروگرام جو ہے اس کا عنوان آپ حضرات کے سامنے ہے، قائد علماء دیوبند، لیکن میں آپ حضرات کے سامنے کچھ دیر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے حوالے سے اپنی معروضات پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو ہے وہ اپنے قلوب کو منور کرے۔ اس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہم کریں گے تو ہمارا دل جو ہے وہ بھی روشن ہوگا، اور اسی طرح ہمارے دلوں کو اطمینان ملے گا۔ اب دیکھا جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، اور اسی طرح آپ علیہ السلام کے بعد صحابہ اکرام کی جو زندگی ہے، آج ہم دیکھتے ہیں اس وقت اسباب بھی نہیں تھے، اور ان کا جو دل تھا، ہر صحابی کا دل، اور اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بھرا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ صحابہ اکرام تبع تابعین، ان کے دل جو تھے وہ صاف شیشے کی طرح تھے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، آپ حضرات نے دیکھا ہوگا ایک پوسٹ جو ہے وہ جاری کی تھی ہم نے، کہ حضرت مولانا غلام محمود انور صاحب ان کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ اب دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام جو تھے، ان کا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بھرا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے پوری دنیا کو دکھایا ہے کہ صحابہ اکرام روشن دل والے تھے، ان کے دل اتنے صاف تھے، وہ جس سے بات کرتے وہ بندہ جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو جاتا، اپنے دل کی جو ہے وہ ضرب لگاتے دوسرے لوگوں پر، اپنے دل کی ضرب لگاتے دوسرے لوگوں پر وہ صحابہ اکرام۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے دل کو صاف رکھیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنے دل کو منور کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ۔ آتا ہے ایک روایت کے اندر کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ ایک تسبیح کرتا ہے وہ سب سے افضل ہے، اس سے افضل وہ ہو سکتا ہے جو اس سے زیادہ ذکر کرے اللہ تعالیٰ کا۔ تو دیکھیں اپنے دل کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ منور کریں، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جب ہم پیش ہوں تو ہمارے نامہ اعمال کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے بات کر رہا تھا، کل ہی کی بات ہے کہ حضرت مولانا غلام محمود انور صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کا سایہ ایک تو یہ ہے کہ اس کی کمی پوری نہیں ہو سکتی، اور ان کا سایہ اٹھ جانا، ہر بندے کی زبان سے بلا مبالغہ یہی جملہ نکلا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہماری سرپرستی جو تھی اس سے ہم یتیم ہو گئے۔ تو دیکھیں ان کے بارے میں ہر بندے نے یہی گفتگو کی کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، اور اللہ کے نیک بندے، ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے میرا ان کے ساتھ تعلق زیادہ تھا اور میرے ساتھ زیادہ محبت کرتے تھے۔ کیا تھا؟ ان کا دل صاف تھا، اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے دل کے اندر تھی جو لوگوں کے اندر بکھیرتے تھے۔ آج ہم بھی کوشش کریں کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دلوں کے اندر لے کر آئیں، تاکہ اس وجہ سے لوگ ہم سے محبت کریں۔ تو دیکھیں پوری دنیا نے دیکھا ہے، پوری دنیا نے دیکھا ہے، صحابہ اکرام جو ہے پوری دنیا پر گئے ہیں، اور اگر دیکھا جائے ہمارے اس پاکستان میں تو مختلف جگہ پر صحابہ اکرام کی قبریں موجود ہیں۔ سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہے راجن پور کے ساتھ ان کی قبر ہے۔ تو دیکھیں مکہ سے چلے ہیں، کس لیے چلے ہیں؟ اسی دین کے لیے چلے ہیں، اور وہ یہاں آئے اور اپنے دل کی روشنی جو ہے وہ لوگوں کے اندر بکھیری، جس کی وجہ سے لوگ مسلمان ہوں۔ ایسے بھی آتا ہے کہ صحابہ اکرام جو ہے، تو دیکھیں ملیشیا کے اندر جو ہے، انڈونیشیا کے اندر 3 صحابہ اکرام آئے تھے، 3 صحابہ اکرام صرف تجارت کرنے کے لیے آئے ہیں،
تو دیکھیں پورے کے پورے ملک جو ہے وہ مسلمان ہو گئے، کیونکہ ان کے دل کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اور ہم بھی اپنے دلوں کو صاف رکھیں، کسی کے بارے میں بغض، کینہ، اناد جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں نہ رکھیں، اپنے دل کو صاف رکھیں۔ تو اپنے دل کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منور کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، ایک صحابی رسول جو ہے وہ فرماتے ہیں روایت کے اندر کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے۔ ذکر کس طرح کرتے؟ قرآن پاک جو ہے وہ نماز کے اندر تلاوت کرتے، اور جو ہے وہ پوری رات تلاوت کرتے۔ سورۃ بقرہ شروع کی، اور سورۃ بقرہ کے بعد سورۃ آل عمران، اور اسی طرح سورۃ النساء، سورۃ مائدہ پر جب پہنچے تو فجر کی اذان۔ تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے تھے، کیوں؟ نبی معصوم ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہر وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتے تھے۔ اور اسی طرح ہمارے جو بزرگ ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہر وقت۔ اب حضرت مولانا غلام محمود انور صاحب نور اللہ عمر قدہ، ان کو ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی ان کے پاس جانا ہوتا فجر کی نماز کے بعد تو قرآن پاک ان کے سامنے ہوتا ہے۔ ان کا یہ معمول تھا کہ ایک منزل قرآن پاک کی تلاوت کرتے فجر کی نماز کے بعد، پھر اس کے بعد آرام کرتے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے جب بھی ان کے پاس گئے ہیں فجر کی نماز کے بعد تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ ان کا معمول تھا کہ جو آج لوگوں کے سامنے ان کے جانے کے بعد جو ہے وہ آ رہا ہے کہ ایک منزل کی تلاوت اور 7 دن میں پورے قرآن کی تلاوت کرتے۔ اور اگر ان کے سامنے کوئی بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا، اگر کمی بیشی ہوتی تو فوراً اس کو بتاتے۔ تو قرآن پاک کے ساتھ اتنا مضبوط تعلق تھا ان کا۔ تو اسی طرح جتنے ہمارے بزرگ گزرے ہیں اللہ والے، ان کا قرآن پاک کے ساتھ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق اتنا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگتے اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دیتے۔ اب حضرت مولانا غلام محمود انور صاحب، ان کو کس طرح ہم یاد کریں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک تو یہ قرآن پاک جو ہے، اور دوسرا تہجد کی نماز جو ہے اس کی پابندی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ذکر، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا، اور پھر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں، پھر دعاؤں میں روتے تھے۔ اور پھر یہ ہے کہ اپنے لیے نہیں، پوری امت کے لیے مانگتے، اور پورے شہر میں جتنے علماء تھے سب کے لیے دعائیں کرتے اور سب کی سرپرستی فرماتے۔ تو آج ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا جنازہ اتنا بڑا جنازہ تھا، اور یہی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اہل حق کے جنازہ جو ہے وہ بتلائے گا کہ یہ حق پر تھے یا نہیں تھے۔ تو دیکھیں کل پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ حضرت استاد جی رحمت اللہ علیہ کا جنازہ، اور پورے شہر نے یہ بلا مبالغہ کہا اتنا بڑا جنازہ ہم نے کسی کا نہیں دیکھا۔ تو یہ کیا تھا؟ صرف اللہ تعالیٰ کے دین سے محبت اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت تھی۔ صرف اللہ کے دین سے محبت اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت، اس سے لوگ ان سے محبت کرتے تھے۔ آج لاکھوں حفاظ ان کے شاگرد ہیں، لاکھوں حفاظ ان کے شاگرد ہیں، پورا اکاڑا ان کا شاگرد ہے، بڑے بڑے علماء اکابرین ان کے شاگرد ہیں۔ تو بہت دفعہ ان کے پاس جانا ہوتا ہے تو بتاتے کہ میں 1972 کے اندر جو ہے وہ میری فراغت ہوئی دارالعلوم کبیر والا سے، اس کے بعد میں یہاں آیا ہوں اور پھر یہیں میں نے اپنی زندگی گزار دی ہے۔ اور پھر جب 1972 میں فرمانے لگے کہ میں آیا تھا، جب تشریف لائے 1972 میں، اس وقت سے میں درسگاہ میں بیٹھا ہوں اور آج بھی میں درسگاہ میں بیٹھتا ہوں۔ جب بھی فجر کے بعد جانا ہوتا ہے تو فجر کی نماز کے بعد حضرت استاد جی اپنی درسگاہ میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں آخری وقت تک انہوں نے قرآن کی خدمت کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین سے محبت کی ہے، اور ہر جگہ پر جہاں بھی جنازہ ہے تو ان کو آپ دیکھیں گے وہ پہلی صف میں ہوتے تھے، اور بلکہ ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ میرے وارث کا یا میرے بیٹے کا، میری والدہ کا، میرے والد کا جنازہ حضرت استاد جی پڑھائیں۔ تو جب کہیں کوئی مسئلہ پیش آتا تو سب سے آگے ہوتے، دست شفقت جو ہے وہ سب علماء پر رکھتے۔ اور حضرت استاد جی جو ہے، ابھی 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے کہ ایک نوجوان کا انتقال ہوا، تو دیکھیں تھوڑی سی محبت تھی ان کے ساتھ، لیکن پورے شہر کے علماء کو انہوں نے فون کیا کہ آپ جنازے پر پہنچے، خود جنازہ پڑھایا۔
اور ہر ایک کے لیے روتے تھے، ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے ساتھ وہ محبت فرماتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے دنیا کو کہ کس طرح اللہ والوں سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ تو دیکھیں بڑے بڑے اکابرین، کل ہم نے دیکھا ہے کہ جنازے کے اندر صرف اس نیت سے آئے ہیں کہ اللہ والے کا جنازہ پڑھیں گے تو اس کی برکت سے ہماری بھی بخشش ہو جائے گی۔ تو حضرت مولانا مفتی غلام محمود انور صاحب، ان کی شخصیت جو ہے وہ ان کے جانے کے بعد پتہ چلا ہے سب کو کہ وہ کیا تھے۔ آج علماء سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم یتیم ہو گئے، اور واقعتاً یتیم ہو گئے۔ ابھی کل کی بات ہے کہ حضرت قاری احمد رضا شاہ صاحب وہی فرما رہے تھے کہ ہمارے جو سلسلہ رحیمیہ، ایک بہت بڑا قرآن پاک کہ قراء کا ایک سلسلہ ہے، فرمانے لگے ان کے ایک مضبوط جو ہے وہ ستون تھے اور وہ جو ہے وہ ختم ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر عالم نے ان کے بارے میں کیا کیا۔ اب حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب انہوں نے فرمایا کہ میں جس سے ملتا ہوں وہ کہتے ہیں میرا ان سے زیادہ تعلق تھا، اور اسی طرح جس سے بھی ملتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھ سے بہت محبت فرماتے، اور ہر ایک کو بیٹا، ہر ایک کو بیٹا کہتے ہیں، اور بڑے پیار سے ہر ایک کے ساتھ، اور اخلاق جو ہے ان جیسے اخلاق ہم نے کسی کے نہیں دیکھے۔ اور کل ہی کی بات ہے جب دفنایا اس کے بعد ایک بزرگ وہاں تھے، استاد الحدیث ہیں ساہیوال کے، وہ فرمانے لگے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اب مجھے نہیں نظر آ رہا کہ اکاڑا، ساہیوال، چیچا وطنی، ان سب علاقوں کو ملایا جائے تو ایسا بندہ ہمیں مل جائے۔ تو یہ ان کی زندگی تھی، اور ان کی زندگی کس وجہ سے تھی؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے محبت، اور جو ہے وہ اللہ کے قرآن سے محبت، راتوں کو رونا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، یہ ساری چیزیں ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کرتے، اور قرآن کی تلاوت جو ہے وہ بچوں کو سکھاتے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ نصف صدی سے زائد انہوں نے قرآن کی خدمت کی ہے، اور آج پھر جو ہے وہ لاکھوں حفاظ ان کے شاگرد ہیں، اور ان کا فیض جو ہے صرف ہمارے پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں ان کا فیض جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور ہزاروں شاگرد جو ہے وہ ان کے قرآن پڑھا رہے ہیں اور خود قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، اور یہ سارا صدقہ جاریہ ان کو پہنچ رہا ہے۔ اور کل جو ہے وہ قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت کے دربار میں، جب حضرت قاری صاحب جو ہے وہ ان کے سامنے ان کے شاگرد ہوں گے، اور سب نے جو کچھ کیا ہوگا، دین کی جو خدمت کی ہوگی، جتنا ان کو اجر ملے گا اتنا ہی حضرت قاری صاحب کو ملے گا۔ اسی وجہ سے آپ بھی کوشش کریں کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیں، دین کی خدمت کے لیے اپنا کوئی ایک ٹائم مختص کریں کہ اتنا ٹائم میں نے جو اللہ تعالیٰ کے دین کو دینا ہے، اور دین کے لیے اپنا ٹائم وقف کریں، اور اس کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن سے جو ہے وہ محبت کریں۔ تو دیکھیں حضرت استاد جی کی عمر 80 سال سے زائد تھی، اور پھر بھی ابھی بھی قرآن پاک کی تلاوت، ایک منزل قرآن پاک کی، اور 7 دن میں پورا قرآن پڑھتے تھے، اور ان کا یہ معمول ہے، اور ہر ایک نے دیکھا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جو بندہ ان کے پاس جاتا بڑی محبتوں سے نوازتے اور دعائیں دیتے۔ آج ان دعاؤں سے، ان شفقتوں سے ہم محروم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ حضرت استاد جی کو جو ہے وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ، صدق اللہ العظیم۔ سارے حضرات بابا دے بلند درود پاک پڑھو، اچھی آواز نہ پڑھ لو، شاباش۔ ساتھی قریب قریب ہو، وہ تھوڑا جا بھی اگے ہو جو، شاباش۔ تھوڑا جا اگے ہو، وہ قریب ہو جو، ہونے ہو جو تو پھر بعد میں تنگی ہوئے گی، اگے ہو جو، شاباش۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج کا یہ پروگرام
عقائد علماء دیوبند کانفرنس کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، اور ساتھ ہی خدمات حضرت مولانا مفتی غلام محمود انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمات کو خراج تحسین بھی پیش کیا جائے گا۔ علماء آئیں گے، قراء آئیں گے، سناخہ آئیں گے، لیکن کوئی بات سمجھ آ جائے تو اپنی دنیاوی گفتگو کو چھوڑ کر اللہ کے نام کو بلند کیجئے۔ جب کوئی بات سمجھ آئے تو پھر بلند آواز سے کیا کہنا ہے؟ کہہ دیں شاباش۔ بس یہ اب مت سمجھے کہ یہ جو ماحول ہے، لائٹ نہیں ہے ابھی، کوئی بات نہیں، الحمدللہ زبانیں تو ہیں نا۔ لائٹ تو ساری دنیا بند کر سکتی ہے، زبان تو کوئی بند نہیں کر سکتا نا، یہ تو اللہ کی عطا ہے۔ تو جب کوئی بات سمجھ آئے تو بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا ہے، اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی آئے تو پھر آپ نے صلی اللہ بلند آواز سے وآلہ وسلم۔ ہمارے اس کانفرنس کا مقصد یہ بتلانا ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہی عقیدہ ہے جو ہمیں قرآن بتاتا ہے، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو ہمیں حدیث بتاتی ہے، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو ہمیں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ علماء اس پر روشنی ڈالیں گے۔ وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ اپنے اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دینے چلا ہوں۔ ہمارے اوکارہ کی پہچان، ہمارے اوکارہ کی شان حضرت مولانا قاری محمد ادریس صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ حضرت مولانا قاری محمد ادریس صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى سبحان الله ما شاء الله ثم لا يموت فيها
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. ماشاءاللہ یہ تھے حضرت مولانا قاری محمد ادریس صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے. اللہ پاک ان کے علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے. اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دینے چلا ہوں. ہمارے بھائی قاری اعجاز صاحب کو اعجاز احمد کے وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. قاری اعجاز احمد. پڑھتا ہوں میں نعت ان کی لفظ میرے ہیں بات ان کی. پڑھتا ہوں میں نعت ان کی لفظ میرے باطن کی. چھڑ جائے جب ذکر ان کا چھڑ جائے جب ذکر ان کا لگتی ہے کائنات ان کی لفظ میرے ہیں بات ان کی. پڑھتا ہوں میں نعت ان کی لفظ میرے ہیں بات ان کی. ابو بکر صدیق عمر عثمان و علی ابو بکر صدیق عمر عثمان و علی ہے ذیشان جماعت ان کی ہے ذیشان جماعت ان کی لفظ میرے ہیں بات ان کی. پڑھتا ہوں میں نعت ان کی لفظ میرے ہیں بات ان کی. جب بھی درود میں پڑھتا ہوں جب بھی درود میں پڑھتا ہوں خوش ہوتی ہے ذات ان کی خوش ہوتی ہے ذات ان کی لفظ میرے ہیں بات ان کی. پڑھتا ہوں میں نعت ان کی لفظ میرے ہیں بات ان کی. ماشاءاللہ یہ تھے قاری اعجاز احمد صاحب. خوبصورت انداز سے ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے. اللہ پاک ان کے علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے. عقیدہ جو ہے میرے دوستو عقیدہ اگر صحیح ہے تو قبر میں حساب صحیح ہوگا.
عقیدہ اگر صحیح ہے تو قبر میں حساب صحیح ہوگا، اگر عقیدہ صحیح نہیں تو قبر میں حساب بھی صحیح نہیں ہوگا۔ عقیدہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ کائنات میں اللہ کے بعد اور کوئی خدا نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی، بولے اور کوئی نبی نہیں، خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، اور محمد کے بعد دوسرا نبی کوئی نہیں، آخری نبی ہیں۔ آپ پر نبوت بھی ختم ہے، آپ پر رسالت بھی ختم ہے۔ اگر کوئی آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے، مرتد ہے، وہ مسلمان نہیں، وہ مومن نہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بھی اس وقت اب بھی اپنے روضہ مبارک میں زندہ ہیں۔ ہم ادھر اوکاڑا کی سرزمین پہ بیٹھ کر، جامعہ چشتیہ میں بیٹھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، تو یہاں سے فرشتے لے کر جاتے ہیں اور نام پکارتے ہیں کہ فلاں کے بیٹے نے آپ پر درود کا نذرانہ پیش کیا ہے، تو میرے آقا تک پہنچایا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان مومن نبی کا امتی وہاں جا کر پیارے آقا کے روضہ مبارک کے سامنے کھڑا ہو کر درود و سلام پیش کرتا ہے تو میرے آقا خود سنتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ میرے آقا کے تمام صحابہ برحق ہیں، تمام صحابہ برحق ہیں۔ کون صحابہ؟ وہ صحابہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے۔ کون صحابہ؟ وہ ایسی جماعت ہے کہ جنہوں نے نماز مصطفیٰ کے پیچھے پڑھی ہیں۔ کون صحابہ؟ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے کلمہ مصطفیٰ سے پڑھا ہے۔ کون صحابہ؟ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے قرآن مصطفیٰ سے پڑھا ہے۔ کون صحابہ؟ وہ صحابہ ہیں جو پیچھے کھڑے ہو کر نیت کرتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں پیچھے امام کے، تو صحابہ کہتے تھے پیچھے محمد الرسول اللہ کے۔ جیسے نبی کی ذات اعلیٰ ہے ویسے نبی کی جماعت بھی اعلیٰ ہے، نبی کی جماعت بھی اعلیٰ ہے۔ جیسے نبی کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی نہیں، ایسے ہی نبی کی جماعت کے بعد قیامت تک کوئی ایسی جماعت بھی نہیں۔ کیسی جماعت؟ ایسی جماعت کون لے کر آئے گا؟ یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ صحابہ ہیں جن کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، جن کو آقا نے خود کہا ہو کہ تم جنتی ہو۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعید فی الجنہ، سعید فی الجنہ۔ بھئی یہ جنتی ہیں۔ ہم جنت خریدنے آتے ہیں مسجد میں، ہم نمازیں ادا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت دے دے، ہم قربانی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قربانی کو قبول کرے، ہمیں جنت مل جائے، ہم نبی کی سنت کو اپنانا چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت دے دے، ہم وہ نیک کام کرتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے۔ تو میرے دوستو، ابھی ہم نے جنت خریدنی ہے، رب سے جنت لینی ہے، لیکن صحابہ وہ ہیں جن کو میرے اللہ نے جنت عطا کر دی ہے۔ وہ دنیا میں بھی جنتی تھے، کیوں؟ ان کا ایمان، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ آنکھیں کیسی ہوں گی؟ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ جیسے کوئی انسان، مسلمان، کوئی بندہ سورج کو نہیں دیکھ سکتا، ایسے ہی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ نورانی چہرہ تھا، ایسا نور تھا پیارے آقا کے چہرے پہ کہ نظریں جما کر دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ تو اگر نظریں جما کر دیکھا ہے نا جس نے، اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ ابو بکر نے بھی کہا تھا اللہ کوئی ایسی رات لا،
کوئی ایسا وقت لا، کوئی ایسی گھڑی عطا کر کہ میں محبت سے، پیار سے، چاہت سے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے اپنے محبوب کا دیدار کروں۔ آنکھیں صدیق کی ہوں، چہرہ مصطفیٰ کا ہو، نظریں ابو بکر کی ہوں، چہرہ مصطفیٰ کا ہو۔ تو میرے دوستو، یہ جو مہینہ ہے، رجب کا مہینہ ہے، جس کو رجب نہیں کہنا آتا وہ اس کو اپنا معراج کا مہینہ بھی کہہ دیتے ہیں، اور جن کو معراج نہیں کہنا آتا آج کل ہم نے ایک نیا نام دے دیا ہے جو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کونڈیاں دا مہینہ ہے، اس کو کونڈے کا مہینہ کہہ دیا ہے۔ حالانکہ یہ معراج النبی کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرش سے عرش معلیٰ تک گئے ہیں اور اللہ سے ہم کلام ہوئے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، سبحان الذی، اللہ نے اپنے محبوب کی اس پاکیزہ سیر کو اپنے نام سے اس کا آغاز کیا ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جس نے سیر کروائی اپنے، کیا کہا اپنے، بولے اپنے، آپ کہیں گے اب بندے ہیں حضور؟ جی حضور بشر ہیں، خاص بشر ہیں، عام بشر نہیں۔ میری اور آپ کی زبان تو جھوٹ بول سکتی ہے، پیارے آقا کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی۔ میرے آقا میں یہ فرق ہے، میرے آقا نے کہا تھا صحابہ کو کہ اے میرے صحابہ، جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں ویسے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک زبان، پیارے آقا نے فرمایا تھا میں اور آپ بولتے ہیں تو منہ سے تھوک نکلتی ہے، جب میرے آقا بولتے تھے تو رب کا قرآن آتا تھا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں میرے آقا کو اللہ پاک نے معراج کروایا ہے، اور 1,24,000 کم و پیش پیغمبروں کو ایسا مقام، ایسا مرتبہ نہیں ملا جو میرے آقا کو ملا ہے۔ حضرت موسیٰ نے بھی تو کہا تھا نا کہ اللہ اپنا دیدار کروا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کیا تو دیکھ نہیں سکتا، تو نہیں دیکھ سکتا، مننے ہی نہیں۔ پھر اللہ پاک نے اپنی تھوڑی سی تجلی جو تھی وہ ظاہر کی، تو موسیٰ بے ہوش، علماء موجود ہیں، برداشت نہ ہو سکا۔ اللہ مجھ سے تو برداشت نہ ہوا، تجھے دیکھنے کے لیے کون برداشت کرے گا، کون تجھے دیکھے گا؟ تو میرے اللہ نے کہا تھا جو مجھے دیکھے گا اسے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے دوستو، ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم عقیدہ بنائیں۔ عقیدہ بنانے کے لیے آپ کو اکٹھا کیا جاتا ہے، عقیدے کا پوچھا جائے گا۔ اگر پیشانی پہ محراب ہے تو اللہ محراب نہیں دیکھے گا، اگر پیشانی پہ محراب ہے اور دل میں داغ ہے تو اللہ پاک کو یہ نہیں منظور کہ مجھے تمہارا محراب قبول نہیں، مجھے عقیدہ چاہیے۔ تو عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جو ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بتلا گئے ہیں، ہم نے انشاءاللہ آخری دم تک اس پر عمل کرنا ہے۔ حضور کی سنت ہے، حضور کی سنت ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں حدیث میں کہ میں کل قیامت کے دن اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا کہ میں اپنے امتیوں کو چہرے سے پہچانوں گا، چہرے سے پہچانوں گا۔ کیسے پہچانیں گے آپ؟ فرمایا کہ جس کے چہرے پہ میری سنت ہوگی۔ سبحان اللہ کہہ دیں بھائی، جس کے چہرے پہ میری سنت ہوگی تو میں محمد پہچان لوں گا، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم غمی اور خوشی کے موقع پہ حضور کی سنتوں کو زندہ کریں، رسم و رواج کو نہیں۔ آج کل ہم نے رسم و رواج کو طول دے دیا ہے۔ رسم و رواج یہ میرے پیو دادیاں دا کام میں آباء و اجداد کرتے رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے تمہارے آباء و اجداد کی ضرورت نہیں، مجھے پیارے آقا کی محبت کی ضرورت ہے۔ میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں، حضور کی سنت دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے حضور کی سنت چاہیے، تمہارے باپ دادے کا دین نہیں چاہیے، مجھے نبی کا دین چاہیے۔ تو پیارے آقا کا جو فرمان ہے وہ برحق ہے۔ اور میں عرض کر رہا تھا جیسے نبی کی ذات اعلیٰ ہے ویسے نبی کی جماعت بھی، تو ایسے ہی نبی کی بات بھی
اعلیٰ ہے ساری کائنات کی زبان تو جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دینے چلا ہوں۔ ہمارے میاں چنو سے آئے ہوئے مہمان ملک پاکستان کے مشہور و معروف ثنا خان الحمدللہ پہلی مرتبہ ہمارے اس محفل میں تشریف لائے ہیں۔ ہم جامعہ چشتیہ کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جو بات سمجھ ہے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ بیاری آلے بول پاؤ ہون تو ٹھانڈ لا دو تسی کوئی گال نہیں۔ سبحان اللہ بلند آواز سے کہنا ہے سبحان اللہ۔ پاک ہے اللہ، پاک ہے وہ ذات، اللہ کا نام ہے۔ اچھی کہو گے تو بوٹا لگے گا، ہولی کہو گے تو بوٹی لگے گی۔ علماء بیٹھے ہیں موجود ہے، پوچھ لیں جنہیں کہ دفعہ سبحان اللہ کہنا ہے نا اللہ پاک جنت چ بوٹا لا دیں دینے تے اللہ دی رضا لئی کہنا ہے تے اچھیاں کہنا ہے تے جے ہولی کہو گے تے پھر بوٹی لگ جائے گی۔ اے تو اڈا ہن کام میں بوٹی لوانی ہے کہ بوٹا لوانا ہے۔ تے جدو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی ہے تے پھر کی کہنا صلی اللہ لے ماشاءاللہ لیٹ بھی آ گئی ہے تے ہن تھوڑا جا ماحول بھی اپنا بنانا ہے انشاءاللہ۔ بناؤ گے بھئی نعرہ تکبیر اے میں نہیں، اللہ نے ہاتھ بھی سلامت دیتے نے، باواں بھی سلامت نے، زبان بھی سلامت ہے۔ جنہاں نو ہاتھ رب دیتے نے تے اللہ دے نام تے ہاتھ بلند کرو نعرہ تکبیر۔ یا اللہ جرا دومی ہاتھ چوکے تیرا نام لوے انہوں اجرات حضور دا دیدار نصیب کرا دے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، پیغام مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا سجاد معاویہ صاحب آپ میاں چنو تو تشریف لے آئے نے، ثنا خان مصطفیٰ نے انشاءاللہ کلام پیش کرنگے۔ تسی بیداری دا ثبوت دینا ہے تے جیری گل سمجھ آوے تے اچھی آواز نال سبحان اللہ دی چھال آنی چاہی دیئے تے ہون میں دعوت دین چکا اپنے مہمان حضرت مولانا قاری سجاد معاویہ صاحب۔ چنگے رہے آدھے وہ میں خالی کی آہی لے لو پھر اسے واضح کار دے کسی میں کیا چھوٹا میں کھانا ہے۔ اچھا ٹھیک بیٹھ کے اختیاری کھلنے دیا میرے کھلنے کسی کو لا ٹھیک چاڑ دو چل آج پہلی مرتبہ آپ کے اس خوبصورت جامعہ میں حضرت مولانا عمر نعمان چشتی صاحب ان کی پرخلوص دعوت پہ حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ دعا کریں اللہ پاک میرا آنا، آپ کا آنا، آپ کا بیٹھنا اللہ پاک اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے دائیں بائیں علماء کرام تشریف فرمائے ہیں، اللہ پاک ان سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آپ کا بھی آنا قبول فرمائے۔ تو میں آغاز کرتا ہوں، وقت انتہائی مختصر ہے تو میں انشاءاللہ شروع کر رہا ہوں۔ اگر کوئی شعر یا کوئی جملہ چلے گی تو کیا کہیں گے بھائی؟ بلند آواز سے ذرا جاگنے کا ثبوت دیجئے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے شان صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت قرآن، عظمت اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ اللہم صل علی سیدنا محمد، اللہم صل علی سیدنا محمد، بولو اللہم صل علی سیدنا محمد۔ کوئی مانے یا نہ مانے میرے رب کا یہ اعلان ہے، کوئی مانے یا نہ مانے میرے رب کا یہ اعلان ہے۔ سب سے اعلیٰ، سب سے اونچی، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچی میرے نبی کی شان ہے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد،
محمد بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد پیارے آقا کملی والے جدھر سے گزرا کرتے تھے پیارے آقا کملی والے جدھر سے گزرا کرتے تھے حجر گواہی دیتے تھے ہاں شجر گواہی دیتے تھے اور پتھر کلمہ پڑھتے تھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کہتے ہیں سبحان اللہ بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ آئیے وقت بالکل مختصر ہے مجھے حکم ہوا تھا شان صحابہ پہ اور علماء دیوبند پہ انشاءاللہ میں آخر پہ 2 اشعار پڑھوں گا لیکن ایک میرے ذہن میں کلام آ رہا ہے شان امی عائشہ صدیقہ پہ ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ تو یہ کلام بھی اس طرح کا ہے کہ ہر جگہ پہ یہ نہیں پڑھا جاتا خاص جگہ پہ پڑھا جاتا ہے ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ یہ کلام آپ کے سامنے یہی پڑھ کر انشاءاللہ اس کے بعد 2 اشعار میں علماء دیوبند پڑھ کر زیادہ چاہوں گا سنیں گا کیا شاعر لکھتا ہے صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا نبی کے گھر خدا لایا صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا نبی کے گھر خدا لایا مقدر وا تیرے اماں نبی کا سنگے تو نے پایا نبی کا سنگے تو نے پایا تیرے بستر پہ جی امی قرآن لاتا تھا تیرے بستر پہ جی امی قرآن لاتا تھا حمیرہ کا لقب دے کر جی مدنی مسکراتا تھا تم امت کی امی ہو نبی پیارے نے فرمایا نبی پیارے نے فرمایا نبی